روزہ کتنی کو محبوب چیز ہے اللہ کو، کتنی کو پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو ملتی رہے۔ آپ بیل آئیکن ضرور کریں گے اور آل پر دبائیں گے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز تو ہو گیا، مگر آپ جو پیار پہلا دکھا رہے تھے وہ اب نہیں دکھا رہے، کیونکہ ویڈیو کا آپ لوگ واچ کم کر رہے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ میں بہترین ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور اب بھی ایک بہت بہترین رمضان کے تعلق سے ایک ویڈیو لے کر کے آیا، حضرت اللہ مولانا پیر اجمل رضا قادری کی بہت ہی بہترین اسلامی تربیت کے تعلق سے بہت ہی بہترین ویڈیو۔ آپ اس کو پوری سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک دفعہ پھر اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، روزے کی برکت سے تمہیں تقوی نصیب ہو۔ بے شک۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہوتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ بے شک۔ کھانا پینا ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہی چاہیے۔ سارے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں پر سارے نہیں کھانے چاہیے، وہی کھا سکتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ بے شک۔ بہت سارے جانور زمین میں چلتے پھرتے ہیں پر سارے کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، وہی کھا سکتا ہے جو کھانے کی اللہ رسول نے اسے اجازت عطا کی۔ بے شک۔ مال، پیسہ، دولت ارد گرد بکھرا ہوا ہے لیکن سارا ہمارا نہیں، ہم وہی کھا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے اور جو ہمارا حق ہے۔ کھانا پینا پہلے بھی مسلمان کا اللہ کی مرضی سے ہی ہے، ہر چیز ہر شے کھا سکتا نہیں ہے، بس رمضان میں ایک پابندی اور لگا دی کہ جو جائز بھی ہے، جو حلال بھی ہے، جو طیب بھی ہے، بس تمہارے رب کی مرضی ہے کہ تم نے صبح سے لے کر مغرب تک وہ بھی نہیں کھانا۔ بے شک۔ بس پہلے بھی پابند ہے اللہ کے حکم کی، اور رمضان میں ایک پابندی اور کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ اور اس روزہ کتنی کو محبوب چیز ہے اللہ کو، کتنی کو پسند ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ مطلق اعمال میں سے جتنے بھی اعمال موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، ان میں سے اس نے کسی عمل کا انہوں نے سوال کیا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے انسان کو نفع دینے والا، مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا، کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ اب روزہ اتنی بڑی سعادت ہے اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھانا پینا، جس وقت اس نے کھانے سے روک دیا اس وقت رک جانا ہے، جس وقت اجازت دی ہے اس وقت کھا لینا ہے، لیکن نفع اتنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں اس جیسا دوسرا عمل ہی کوئی نہیں، اتنا فائدہ مند کام ہے۔ روزے بڑی غنیمت ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے۔
آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا باقاعدہ، اور ہمیں حضور نے رمضان کی عظمتوں سے آگاہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بخشش، مغفرت، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی ہے، ایسے جیسے چاروں جانب خدا کی رحمت کا می برس رہا ہوتا ہے۔ بس جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور جن کے دامن کھلے ہوئے ہوں گے وہ اپنے دامن رحمت الہی سے بھرپور کر لیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے بھائی، جو آدمی سویا رہے، غافل رہے، اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے تو سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں، اسے کوئی روشنی نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوا۔ صبح کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی صحت افزا ہوتی، لیکن اگر کوئی لوگ غافل ہی رہے اس میں اور صبح اٹھے ہی نہ، سیر کرے ہی نہ، فجر کو نکلے ہی نہ، اس کی غفلت اس پر طاری رہے، تو جتنا مرضی صبح کا سویرا ہو، جتنی مرضی راحتیں اور رحمتیں ہوں، اسے اس سے نفع حاصل ہوتا وہ تو اسی کو ہوگا جو اٹھے گا، آنکھ کھولے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، رمضان المبارک کی سعادتیں اتنی بڑی ہیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل کا غافل ہی رہا، اس بیچارے کا موبائل رمضان میں بھی بند نہیں ہوا، لا یعنی بے مقصد بے معنی چیزیں، لغویات اور عبث چیزوں میں اس نے رمضان بھی گزار دیا، تو سعادتیں تو برس رہی تھیں، سورج تو نور کا چمک رہا تھا، روشنی تو پھیل گئی، سعادت افروز گھڑیاں تو آ چکی تھیں، پر اس نے اپنی آنکھ کو ہی نہیں کھولا، غافل کا غافل رہا، تو اسے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، لوگ گلیاں سجانی شروع کرتے ہیں 1 یا 2 دن پہلے، کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ گھر کا آنگن، صحن، چھت اور سامنے والی دیوار سجانا شروع کرتے ہیں 2-3 دن پہلے، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑی خاص بھی کوئی محفل ہو تو 1-8 دن پہلے لائٹنگ لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جائے گا اور یہاں حضور کے تذکار کیے جائیں گے۔ 2-4 دن پہلے اگر کہیں لائٹنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال ہی بات ہے کہ اتنے دن پہلے یہاں اتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انفرادی کام ہے، اس پر نظر جاتی ہے۔ آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے، سارا سال جنت سجا دی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کریمانہ فیصلے، ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو، اس کو راستہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایک انوکھی بات بھی آپ سے کرنی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نا مجرموں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس کسی جگہ کچھ فسادی لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا ملک میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور وطن کے لوگ اور وطن کو اس سے فائدہ ہوگا، استفادہ کریں گے لوگ اس کے آنے سے، وہ کیا کرتے ہیں ان فسادیوں کو پہلے بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے کوئی خرابی کرے، وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، حضور فرماتے ہیں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔
فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 70,000 یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو، خرابی نہ کرے کسی قسم کی اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لیں تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے، تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے اور اب دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ آؤ، حدیث پاک سن لیں، اس طرز کی شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث، اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس، لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، بندہ نوازی کریں، ہماری رعایت کر دیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ اکبر، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں، حضور کریم ہے، کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ سبحان اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اللہ اکبر، اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین، اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی، اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا، تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے، ایک تو روزہ رکھنا ہے،
کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے، روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا۔ اللہ نوں نہیں سی پتہ کہ مزدوری کرنی ہے تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے۔ ذرا ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ لے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنی تھی۔ بے شک بے شک۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اتنے سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے۔ تو کوشش کریں، اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، رمضان سے پہلے جو ایام ہے، پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو، اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ دوسری بات ہے، رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا۔ بے شک بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے۔ اللہ، حضور حضرت جبریل کو پارا سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے۔ یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک پارا گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارا مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ بے شک۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنائیں، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حساب بھئی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے اور فیصلہ ہی جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف۔ رمضان کا خاص مہینہ ہے، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، بے شک۔ رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں ہیں۔ اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں۔ رمضان آ رہا ہے،
بڑا گولڈن چانس ہے، بڑا خوبصورت موقع ہے بھائیو۔ رمضان کی ہر سحری کے بعد رب سے معافی مانگیں۔ بے شک آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی امت مسلمہ لیکن ہر گلی میں کمزور ہے، ہر جگہ رسوائیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، ہم چاہ کے بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایسے ایسے جوان آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیں نا۔ یہ ہماری بے بسی، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو خوب استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، رمضان کی ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دن میں، ہر رات مصلے بچھا بچھا کے عرض گزار ہوں کہ مالک تو ہمیں معاف فرما۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، شیخ ابو الحسن کو میں پڑھ رہا تھا، روتے جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے ایک شام۔ بے شک بے شک ان کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اس قدر زیادہ آہوزاری، تو فرمانے لگے میری بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ہو۔ تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے۔ بے شک ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن نہیں، ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے۔ کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے۔ چاہیے تھا اولاد کی تربیت بڑی شاندار کرتے، بے شک بے شک لیکن سہولتیں کچھ زیادہ دے بیٹھے، لاڈ پیار کچھ زیادہ کر سکے، ان کی تربیت کا بھی صحیح حق ادا۔ اللہ نے عزتیں زیادہ دی تھی، جواب میں ہماری خدمتیں تھوڑی، ہم اپنے رب کی بارگاہ کی حاضریوں کے بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ اس نے ہمیں نوازا زیادہ ہے، ہمارا شکر کم ہے، ہم اس کا حق ادا کرنے کا کام یہ ہے۔ میرے بھائیوں کہ رمضان میں خوب استغفار کریں، بے شک ہم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے ماہ مبارک میں، اپنے مالک سے عرض کریں کہ مالک اس ماہ مبارک میں جنہیں تو معاف کرنے والا ہے ان میں ہمارے بھی نام شامل فرما، آمین ہمارے بھی نام شامل فرما۔ اور بھی عرض کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے رمضان میں بے شک جو ہم سے بچھڑ گئے، جو مٹی تلے جا کے آرام فرما ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک چونکہ بے بخشش شک مانگنے کا مہینہ، بے شک اللہ کے حضور معافی مانگے ان کے لیے بھی، ہمارے اپنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے۔ اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے، ان کے حال پہ بھی رحمت کی نظر کرے، ان کے لیے مالک آسانیاں کرے۔ خوب دعائیں مانگیں رمضان میں، خوب دعا۔ اور جو محتاج ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، جن کو زمانہ گزر گیا ہے، دوستوں کو، احباب کو، مخیر حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے وہ بھی تھوڑی توجہ کریں۔ بے اس شک بے سال شک رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کریم کی بارگاہ میں بے اپنی شک بے ساری شک تکلیفیں بیان نہ کرے۔ بیمار بھی آئیں، مقروض بھی آئیں، تنگ دست بھی آئیں، بے اولاد بھی آئیں، کمزور بھی آئیں، سارے جھکیں، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اس سے بخشش کا سوال کریں، رحمت کا سوال کریں، کرم کا سوال بے کریں۔ شک بے وہ شک بے شک بڑا ہی کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر دوں، بس آنے کی دیر ہے۔ اور ایک اللہ مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کرتا۔ چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر بہت کرنا ہے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے،
آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا ایک تو تم نے کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بےہودہ بات کرے، تو تم نے کیا کہنا؟ انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے، تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے، تو کہنا انی صائم ہوں میں، اور 1 دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا، میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی، اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے حضرت علامہ پیر اجمل رضا قادری نے کتنا بہترین بیان رمضان کے تعلق سے کیا۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔